امریکہ کے درندوں سے لے کر بھارت کے بھیڑیوں تک آج ہمیں اور آپ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کفر کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا، وحشت و بربریت نقطہ عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے ہمہ وقت نایام سے باہر رہتی تھی۔ عورتوں کی قدر و منزلت انسانی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ پوری دنیا گناہوں کے بار سے دبی ہوئی چیخ رہی تھی، زبان و حال و قال سے کہہ رہی تھی اے پروردگار عالم، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو 550 برس کا زمانہ گزر گیا، اب کوئی ایسا نبی بھیج دے جو یتیموں کو اپنے گلے لگا لے، بیواؤں کو اپنے سینے لگا لے، پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دے۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب پوری دنیا گناہوں کے بار سے دبی ہوئی چیخ رہی تھی، عبداللہ کے گھر جناب محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی یہ اعلان کر دیا تھا اے کفر، اب یہ تیرا آتنکواد نہیں چلے گا، اے کفر اب یہ تیری دہشت گردی نہیں چلے گی، اس لیے کہ اے عرب کے اندر زندہ گاڑی جانے والی بیٹیوں، تم عرب کے اندر زندہ نہیں گاڑی جاؤ گی، اس لیے کہ تمہیں بچانے کے لیے آمینہ کا لخت جگر عبداللہ کا در یتیم تشریف لے آیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات اگر تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے، عرب کا بھی یہ دستور تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس عورت کو منحوس لوگ قرار دیا کرتے تھے، یا اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھال کر اس عورت کی گود میں منگنیاں ڈال دی جاتی تھی، اور وہ عورت مجمع عام میں منگنیاں مارا کرتی تھی۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ڈائن ہے، اس نے اپنا شوہر کھا لیا ہے۔ ہندوستان کا رواج یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس عورت کو زندہ چتا پہ جلا دیا کرتا تھا، لوگ اس عورت کے لیے منحوس قرار دیا کرتے تھے۔ لیکن سلام ہے پیغمبر انسانیت پر کہ اس دن جب وہ پیدا ہوئے تو پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے یوں کی ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ لیکن حضرات ہم اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، قسم خدا کی وہ نبی اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس راستے سے نبی گزر جایا کرتے تھے خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتا تھا۔ اس نبی نے ہمیں ہماری اور آپ کی خاطر اتنی پریشانیاں دنیا میں جھیلی ہیں، ہر موڑ پر زندگی کے ہر لمحے میں اپنی امت کی فکر کی ہے۔ حضرات ہمارا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ آئیے ہم کسی دنیا دار سے نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ حضرت صالح اللہ کے نبی ہیں، عرض کر رہے ہیں پروردگار عالم تو مجھے نبی بنا کے دنیا میں مت بھیج، نبی بنا کر دنیا میں مت بھیج، اے مولا تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا صالح
میں تمہیں امت محمدیہ میں پیدا نہیں کر سکتا۔ کہا مولا اگر تو امت محمدیہ میں پیدا نہیں کرتا ہے تو امت محمدیہ کے قدموں کی دھول ہی مجھے بنا دے۔ یہ ہے امت کا مقام۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کون سا عیب ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ جوئے کا عیب ہمارے اندر موجود ہے، شراب نوشی کا عیب ہمارے اندر موجود ہے، ماں باپ کو ستانے کا عیب ہمارے اندر موجود ہے، نماز چھوڑنا ہم نے بہترین مشغلہ اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے۔ ہر عیب آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور اللہ اکبر، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ لوگوں کے لیے کرنا شروع کی، جب آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کے لیے دینا شروع کی، تاریخ بتاتی ہے کہیں آپ طائف کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کوئی آپ کو مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہہ رہا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے مقدس رسول ہیں صبر کا دامن تھامے ہوئے، اپنی امت کی فکر دامن گیر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب اغفر لی امتی، رب حب لی امتی، اے رب تو میری امت کی بخشش فرما، اے رب تو میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، آپ فاران کی چوٹی پر جلوہ افروز ہیں، کفار مکہ کو نام بنام پکارنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے ابو جہل بھی آ رہا ہے، عتبہ بھی آ رہا ہے، شیبہ بھی آ رہا ہے، تمام کفار مکہ جب پہاڑی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے کفار مکہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک ہتھیار بند لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری اس بات کو سچ جانو گے؟ تو تمام کفار مکہ نے کہا تھا، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، ہم آپ کو بچپن سے یمین مانتے ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے کفار مکہ سنو، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں آخری نبی بن کر پیدا ہوا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ لو تم جن معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہو، تم جن خدا کو پوج رہے ہو، وہ اس ایک خدا کی پوجا کرو، ایک سے مدد طلب کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننا تھا، تمام نے انکار کر دیا، ابو جہل نے انکار کر دیا، عتبہ نے انکار کر دیا، شیبہ نے انکار کر دیا۔ جب تمام کفار مکہ انکار کر چکے تھے، اللہ کے مقدس رسول نے فاران کی چوٹی سے بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر کی، کہا پروردگار عالم، عتبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شیبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حاطف غیب سے آواز آتی ہے، اے محمد اگر ابو لہب نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، ابو جہل نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، پیارے تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں تجھے محمد رسول اللہ کہہ دوں۔ لیکن حضرات آج ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اگر ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہوتا تو آج ہم اپنی نماز قضا نہیں کرتے۔ اگر ہم نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہوتا تو ہم والدین کو ستاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج کے نوجوان کا حال، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے پیسے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے میں دوا کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔
یاد رکھو نوجوانوں، مسجد کیا کعبے کی دہلیز پر سر پٹخ پٹخ کر مر جاؤ، اور اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہیں تو نہ تمہاری نماز قبول ہوگی نہ تمہارا روزہ قبول ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور ماں باپ کی شان کیا شان ہوا کرتی ہے، یہ درس ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور بلکہ قرآن عظیم نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کیا کرو۔ کیسا حسن و سلوک؟ ایک مرتبہ حضرت ایک ضعیفہ تھی، اور وہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ پروردگار عالم میرے بیٹے کا حشر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرمانا۔ سبحان اللہ۔ کون ضعیفہ تھی؟ وہ ایک قصاب کی ماں تھی جو گوشت فروخت کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کی بارگاہ میں، کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں پروردگار عالم میرا حشر میدان محشر میں کس کے ساتھ ہوگا؟ کہا موسیٰ فلاں بستی کا قصاب ہوگا، اس کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی کا رخ کر لیا کرتے ہیں، اور اس نوجوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کا آپ کے لیے حکم ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ صبح سے لے کر شام تک اسی دکان پر رہے، اور یہ دیکھتے رہے یہ قصاب گوشت بیچے گا یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح سے لے کر شام تک قصاب گوشت بیچتا رہا۔ جب اس قصاب نے اپنی دکان بند کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پیچھے سے دامن پکڑا، کہا نوجوان میں تمہارا مہمان ہوں، میرا اس بستی میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے رکنے کے لیے، میں تمہارے گھر پہ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نے صبح سے لے کر شام تک گوشت فروخت کیا ہے، یہ گھر پہ جانے کے بعد خدا کی تسبیح و تحلیل کرے، حمد و ثنا کرے، ذکر و اذکار کرے۔ اللہ اکبر۔ قصاب اپنے مکان پر موسیٰ کلیم اللہ کو لے جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ کھانا ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بیمار ہے، بستر پر ہے، موت اور زندگی کی آخری جنگ لڑ رہی ہے، اگر آپ ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھاؤ گے، اور بعد میں کھاؤ گے تو آپ میرے ساتھ کھاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نوجوان نے گوشت کے شوربے میں روٹی ملی، روٹی ملنے کے بعد اپنے منہ میں چبائی، چبانے کے بعد اس نے اپنی ماں کے منہ میں ڈالی، ڈالنے کے بعد ماں کا جب پیٹ بھر جاتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا چراغ کو بجھا دو، چراغ بجھا دیا گیا۔ رات کے سناٹے میں ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اے پروردگار عالم میرے بیٹے کا حشر میدان محشر میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرمانا۔ اتنا سننا تھا، موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم جب ماں کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو رحمت عالم کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن حضرات آج نوجوانوں کا جائزہ لیا جائے۔ نوجوانوں یاد رکھو اگر تم سدھر گئے تو تمہاری آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ اس لیے امریکہ کے درندوں سے لے کر بھارت کے بھیڑیوں تک آج ہمیں اور آپ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے، مسلمان کو مٹایا جائے۔ لیکن اے لوگوں یاد رکھو ہم بڑی شان سے کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم نے اپنے ہاتھوں میں دامن پکڑا ہوتا
تو ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، ہم نے اپنے ہاتھوں میں دامن پکڑا ہوتا تو آج ہم بڑوں کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے۔